لیکن اس سے بڑی والی مثال اگر ہم جس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن تازہ رکھنا ہوگا وہ یہ کہ میڈیکل کی دنیا کا ایک بہت اہم ترین چیپٹر ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، ایمبرولوجی کہتے ہیں اسے۔ اور یہ سمجھیے اللہ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے تیار ہوگا۔ ظاہر ہے مرد اور عورت کا لکوڈ ماں کے رحم میں جمع ہو جاتا ہے، مرد کا سیمن، ہماری بہن یا ہماری بیٹی کا ایگ، یہ دونوں جمع ہو جائیں گے اور یہ دونوں لکوڈ ہیں۔ اس کے بعد کیا پروسیس ہے جس کے نتیجے میں 9 مہینے کے بعد یہ انسان دنیا میں آتا ہے، اور یہ ایسا انسان دنیا میں آتا ہے جیسا انسان دنیا میں اور کوئی نہیں۔ دنیا میں اور کوئی ایسا انسان نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ یہ سیم دوسرے انسانوں کی طرح آیا، مگر اس کے باوجود اس کی ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، اس کی ہر چیز الگ ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم انگوٹھا کریں گے تو کیا ایک انسان کا انگوٹھا دوسرے انسان سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تو سب اس انگوٹھے میں بھی ڈفرینسز ہیں، فرق ہے۔ ایسے ہی جسم کے ہر حصے میں آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، سب کے پاؤں ہیں، سب کے پاؤں کی شیپ الگ الگ ہوگی۔ آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، سب کے ہاتھ ہوں گے، سب کے ہاتھوں کی شیپ الگ ہوگی، ناخنوں کی شیپ الگ ہوگی۔ لوگ واپس جا رہے ہوں نماز پڑھ کر کے، سب کی گردنیں دیکھیں، سب کی گردن کی شیپ الگ ہوگی۔ سب کے چہروں پر نظر ڈالیں، ہر ایک کے ناک کی شیپ الگ الگ ہوگی۔ یہ اس ڈفرینسز کے ساتھ دنیا میں انسان آ رہا ہے، تو یہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر کیسے بنتا ہے، اور اس 9 مہینے میں بننے میں بھی کبھی یہ لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکی بنتی ہے۔ یہ ہے وہ چیپٹر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس زمانے کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم آئے اور انہوں نے پوچھا، انہوں نے 3 سوال کیے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کے شروع میں ہے یہ حدیث۔ انہوں نے پوچھا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی کون سی نعمت ان کو پیش کی جائے گی، کھانے کی کون سی چیز دی جائے گی؟ نمبر 2 یہ کہ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہے جس کے بعد قیامت فوراً آ جائے گی؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں ایک لڑکا بنتا ہے، ایک لڑکی، کبھی لڑکا کبھی لڑکی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ تیسرا سوال جس کا تعلق آج کے زمانے کے میڈیکل کے اس شعبے سے جس کو ہم کہتے ہیں ایمبرولوجی۔ ظاہر ہے ہمارے نبی نے تو نہیں پڑھی تھی ایمبرولوجی، نہ وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا کیوں بنے گا تو لڑکی کیوں بنے گی۔ ظاہر ہے ان کا منصب یہ نہیں تھا کہ گائے میل کیسے بنتی ہے اور فیمیل کیسے بنتی ہے۔ ان کا منصب یہ نہیں تھا کہ انڈے کے اندر جو بن رہا ہے یہ میل ہوگا کہ فیمیل ہوگا، ان کا منصب یہ نہیں تھا، نہیں اس کے لیے آئے تھے وہ سوال، مگر یہی تھا۔ اب اگر اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے وہ جو آج کی ریسرچ کے خلاف، تو تمام دنیا کے لوگ کہتے ہیں نبی نے غلط جواب دیا۔ اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ٹرمیں استعمال کرتے ہیں جو آج بولی جا رہی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ ٹرمیں کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آج جہاں سکولوں میں، کالجوں میں میڈیکل سائنس پڑھانے والوں میں خوب رائج ہے، اس کو کہتے ہیں کروموزوم کی تھیوری۔ یہ کروموزوم کیا چیز ہے کہ مرد کے لکوڈ کے آخری حصے کو لے کر کے دیکھیں کہ اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، اور عورت کے حصے کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وائی اور ایکس، اور اس کو کہتے ہیں ایکس اور ایکس۔ تو جو آپس میں جب ملتے ہیں تو اگر وائی اور ایکس مل گیا تو لڑکا بنتا ہے، اور اگر ایکس اور ایکس مل گیا تو لڑکی بنتی ہے۔ یہ وائی اور ایکس اس لیے نام رکھا گیا کہ اس کی شیپ ایسی ہے۔ مجھے اس وقت ظاہر ہے کروموزوم کی تھیوری نہ سمجھانی ہے، نہ اس پر نہ ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں، نہ ہمارا وہ ٹاپک ہے، لیکن ریفرنس کے لیے اچھی طرح سے اس کو پڑھنے کے بعد سمجھا، اور اس کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ کروموزوم کی اس وقت کی تھیوری بتا رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا بنتا ہے تب جب مرد کا نطفہ وائی آگے آ جائے اور وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، اور لڑکی بنتی ہے تب جب عورت کے جسم سے آنے والا لکوڈ مادے کا ایکس پارٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو لڑکی بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بننے میں مرد کا مین کام ہے، عورت کا نہیں۔ یہ جو کشمیر میں کہتے ہیں نا عورتوں کو تانا دیتے ہیں ہمیشہ صرف کوئر جوان، وہ نادان لوگ ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کے پیدا کرنے میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے، اگر دخل کسی درجے میں ہے تو مرد کا ہے، کہ مرد کا وائی پارٹ جب کام نہیں کر رہا ہے، ایکس پارٹ کام کرے گا تو لڑکی بنے گی، اور جتنے ایکس پارٹ کام کرے، اور کبھی کبھی دونوں۔ چنانچہ جس علاقے میں ہم ہیں، میرے جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں، ان کو ایٹ اے ٹائم لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہو گئے، دونوں اس وقت ہیں۔ خیر، تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
यसबक माउ रजुल अलल माइल मरा, कि मर्द का नुत्फा औरत के नुत्फे पर गालिब आ जाता है, मर्द का नुत्फा आगे बढ़ करके औरत के नुत्फे को पकड़ लेता है, वो वाइप आउट होता है, ठीक, तो लड़का बन जाता है। 1400 साल पहले उस नबी मुकर्रम ने, जिन्होंने किसी की शागिर्दी नहीं की, जो किसी कॉलेज को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उस नबी मुकर्रम ने जो बात इरशाद फरमाई, आज की साइंस वही कहती है। तो इल्मी एतबार से भी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत ऐसी है जो दुनिया के इंसानों के लिए नमूना बन सकती है।